تو دواؤں کو اپنی غذا نہ بنائیے بلکہ غذاؤں کو اپنی دوا بنا لیجیے۔ تو کیا کوئی ایسا راستہ ہے کہ ہم بیماریوں سے بچ سکیں؟ کہ ہمارے اندر جو بیماریاں ہیں اگر ہم ایک ایک کر کے اور چن چن کر دوائیں کھاتے رہیں گے تو اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ علاج کے بجائے بچاؤ کیا جائے گا تو بہت اچھا ہے۔ آج کے دور میں ضرورت ہے ویلنس انڈسٹری کی، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر ایک ڈاکٹر بٹھا رکھا ہے، اپنے امیون سسٹم کو اتنا اسٹرانگ بنائے، پھر وہ نیا بیکٹیریا ہو، نیا وائرس ہو، نیا فنگس ہو، نئی چیزیں ہوں، کوئی فرق نہیں پڑے گا الحمدللہ۔ ہیلتھ ٹپس میں ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج پھر ہم بات کریں گے ڈاکٹر قمر عباس جعفری صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے یہ دنیا بڑھ رہی ہے، طرح طرح کی بیماریاں وجود میں آ رہی ہیں، اور بیماریوں کے وجود میں آنے کے بعد دوائیں بھی وجود میں آ رہی ہیں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جب تک یہ دنیا ہے تب تک بیماری کا بھی وجود ہے، اس کے بعد دوائیں بھی ایجاد ہوتی رہیں گی۔ تو کیا کوئی ایسا راستہ ہے کہ ہم بیماریوں سے بچ سکیں؟ اور ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم بدلتے ہوئے موسم میں مریض ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا ہے جناب آپ نے اس وقت، اور میں تو کبھی کبھی خواہش کرتا ہوں کہ اس طرح کا سوال کیا جائے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا ہم اس سے بچ سکتے ہیں؟ جی، دراصل جو مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں یا پیدا کی جا رہی ہیں، ان کا علاج بہت زیادہ آسان نہیں ہے۔ یعنی جو پیدا ہو رہی ہیں یا جو کی جا رہی ہیں، دونوں کا علاج آسان نہیں ہے۔ یہ تو سب دنیا ہے، لمبی گفتگو ہو جائے گی، ورنہ ایسے ہیں سب ایسا ہی ہے۔ تو علاج کے بجائے بچاؤ کیا جائے گا تو بہت اچھا ہے۔ مثلاً آپ سے میں عرض کروں کہ جو ہیلتھ کا پورا ایک سیگمنٹ ہے، اس میں 2 سیکشن ہیں۔ ایک کہلاتی ہے سکنس انڈسٹری یا النس انڈسٹری، یعنی بیمار ہونے کے بعد جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہیں، ٹیسٹ لکھتے ہیں، پیتھولوجیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں، MRI، ایکس رے اور پیتھولوجی، بہت سی ہوتی چیزیں یہ سب ہوتے ہیں۔ اور تو یہ جتنی بھی انڈسٹری ہے علاج کے سلسلے میں، یہ سکنس یا النس انڈسٹری کہلاتی ہے۔ بہت مشکل، بہت مہنگی ہو گئی ہے۔ یعنی بیمار ہونے کے بعد اگر ڈاکٹر تک جایا جائے تو اسے یہ انڈسٹری کا ہے۔ اور دوسرا جو سیکشن ہے وہ ہے ویلنس۔ ویلنس وہ انڈسٹری ہے جہاں پر ہم بیمار ہونے سے پہلے مشورہ کرتے ہیں، کچھ اسپیشلسٹ سے، کہ یہ بتائیے کہ ہم بیمار نہ پڑیں، اس کے لیے کیا کریں۔ آپ کو شاید جان کے بڑا اچھا لگے گا کہ اس پوری دنیا میں تقریباً 207 ملک ہیں جس میں جاپان کی ہیلتھ سب سے اچھی ہے، اور جاپنیز زیادہ عمر تک زندہ رہتے ہیں۔ تو ان کا یہ طریقہ ہے کہ بیمار ہونے سے پہلے ہی وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بلکہ ڈاکٹر نہیں، وہاں پہ ماسٹرز ہوتے ہیں، ان کو زین ماسٹر کہتے ہیں۔ تو زیادہ تر لوگ ہر مہینے یا 2 مہینے 3 مہینے کے بعد زین ماسٹر سے ملنے جاتے ہیں کہ ماسٹر دیکھو کچھ ہمیں الجھن سی ہو رہی ہے، کچھ عجیب کیفیت ہو رہی ہے، چلنے میں مشکل ہو رہی ہے، دیر میں آنکھ کھلتی ہے، صبح اٹھتے ہیں تو فریش نہیں ہوتے، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم لوگ ایوائڈ کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ پیش خیمہ ہے ان ہونے والی بیماریوں کا۔ مثلا صبح اٹھتے ہیں، دیر ہو جاتی ہے، آنکھ نہیں کھلتی جبکہ گہری نیند سوئے تھے، اس کا مطلب کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ تو وہ لوگ جاتے ہیں اس کے پاس، زین ماسٹر کے پاس، اور کہتے ہیں کہ آپ بتائیے کیا کریں، ہمیں لگتا ہے کچھ۔ تو زین ماسٹر بڑی دیر تک ان سے گفتگو کرتا ہے، ان کے لائف اسٹائل کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کیسے سوتے ہیں، آج کل زندگی کیسی گزر رہی ہے، اور پھر وہ ایک نتیجہ اخذ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ تمہارے اندر یہ گڑبڑی ہے، اور اس کی وجہ سے تمہارا امیون سسٹم کمزور ہو گیا ہے، تو اس وجہ سے تمہیں بیماریاں ہو سکتی ہیں، آپ اپنے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کیجیے۔ تو یہ ویلنس انڈسٹری کہلاتی ہے۔ آج کے دور میں ضرورت ہے ویلنس انڈسٹری کی، تاکہ ہم بیماریوں سے بچ سکیں۔ جو ہمیں بھی اگر بیماری سے بچنا ہے تو بیماری سے پہلے ہم ڈاکٹر تک جائیں، اسپیشلسٹ تک جائیں۔ جی، کیونکہ عام طور پہ ڈاکٹرز کو یہاں پر وہ چیزیں تعلیم نہیں دی جاتی ہیں جس سے ہم بچ سکیں۔ اس کے لیے اسپیشل کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ کرتے ہیں۔ تو امیون سسٹم کو اسٹرانگ کیسے کیا جائے، اس کا ایک راستہ ہے۔ دیکھیے، جب فوج میں لڑائی ہوتی ہے، ایک ایک سپاہی کو ماریے نا تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے جیت پانا، لیکن جیسے سپہ سالار گر جاتا ہے، اس کو مارا جاتا ہے، تو پھر باقی فوج بھاگ کھڑی ہوتی ہے، جنگ فتح ہو جاتی ہے۔ بالکل یہی سمجھیے کہ ہمارے اندر جو بیماریاں ہیں، اگر ہم ایک ایک کر کے اور چن چن کر دوائیں کھاتے رہیں گے تو اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو کیوں نہ ایک ایسا اس کا مد مقابل لائیں جس کی وجہ سے بیماریاں بھاگ جائیں، اس کا نام ہے امیون سسٹم، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر ایک ڈاکٹر بٹھا رکھا ہے، یعنی قوت مدافعت جسے بولتے ہیں۔ جسم میں جو دفاعی نظام ہے، اس کو جب
کمزور پاتی ہیں تب بیماریاں یا وائرس یا فنگس یا بیکٹیریاز اٹیک کر کے ہمیں بیمار بنا دیتے ہیں. یعنی جب ہمارے بدن میں ہمارے جسم میں امیونی سسٹم جو ہے کم ہو جاتا ہے تب. ہاں، امیون سسٹم کی کمزوری کی وجہ سے بیماریاں ہوتی ہیں. تو یہ مختلف قسم کی جو بیماریاں ہیں ان سے آپ جتنا لڑتے رہیے گا بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، نہیں آتی رہیں گی. جی. ہم اپنے دفاعی نظام کو، اپنے امیون سسٹم کو اتنا اسٹرانگ بنائیں، پھر وہ نیا بیکٹیریا ہو، نیا وائرس ہو، نیا فنگس ہو، نئی چیزیں ہوں، کوئی فرق نہیں پڑے گا الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں ایک انسان کے اندر کئی بیماریاں پائی جاتی ہیں. کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ان طریقوں کو اپنا کر انسان ان ساری بیماریوں سے بچ سکے؟ بہترین سارے سوالات آپ کے لوگوں کے فائدے کے لیے ہیں. صحیح فرمایا آپ نے کہ آج مختلف بیماریوں کی آماج گاہ بنا ہوا انسان کا کوئی پیشنٹ آتا ہے، خاص کر جب پرانا، تو پتہ چلا اس کو گٹھیا بھی ہے، شوگر بھی ہے، ہارٹ بھی ہے، لیور بھی خراب ہے، کڈنی بھی جانے والی ہے، اسکن کی پرابلم بھی ہے، بال بھی گر رہے ہیں، دانت بھی کمزور. تو یہ ساری بیماریوں کی الگ الگ دوا دی جائے گی. میرے پاس ایک پیشنٹ محترمہ تھی بیچاری، وہ آئیں تو انہوں نے بتایا کہ میں فلاں ڈاکٹر کا علاج کر رہی ہوں اور اتنے دن سے. تو یہ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، دوا نسخہ دکھایا انہوں نے. آپ یقین مانیے 32 میڈیسنس تھیں اس میں، کیپسول ملا کے. یعنی جتنا انسان کھانا کھاتا ہے، ہاں، یعنی کہ اتنی وہ دوا کھا رہا ہے. مجھے حیرت ہوئی. میں نے ان سے پوچھا یہ بتائیے آپ اتنی دوائیں کتنی بار کھاتی ہیں؟ انہوں نے کہا 3 بار. تو میں نے کیسے کھا لیتی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ہم باقاعدہ ایسے پیالے میں رکھتے ہیں اور پہلے تو کھا لیتے تھے، اب سوچ کے کھاتے ہیں اور ڈر کے کھاتے ہیں. بڑی مشکلوں سے 1-آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے کھانے میں. خیر، تو آپ دیکھیے یہ اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے. اس کا ٹریٹمنٹ میں پھر وہی بتاؤں، سپاہ سالار کو مارنا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے امیون سسٹم کو ہم اسٹرانگ کریں. اب امیون سسٹم کیسے اسٹرانگ ہوگا؟ یہاں پر سوال یہ ہے کہ امیون سسٹم کیسے اسٹرانگ ہوگا؟ جی. تو ایک چیز پہلے تو یہ ناظرین جان جائیں آپ کے کہ ہم جب بیمار پڑتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں. اس کی داخلی اور خارجی دونوں وجوہات ہوتی ہیں. خارجی وجوہات یہ ہے کہ ہماری باڈی میں کمزور پا کر ہمیں وائرس اٹیک کرتا ہے، فنگس اٹیک کرتا ہے، بیکٹیریاز اٹیک کرتے ہیں، یا کبھی چوٹ لگ جاتی ہے، پرانی چوٹ نقصان پہنچاتی ہے. داخلی معاملات یہ ہیں کہ جو ہمارا امیون سسٹم، جسے قوت مدافعت کہتے ہیں، یہ امیون سسٹم کے مختلف پارٹس ہیں. انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی، لیکن موٹا یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ نے ہمیں مضبوط بنانے کے لیے ہمارے اندر جو نظام پیدا کر رکھا ہے، جو ہمارے اندر ایک ڈاکٹر بٹھا رکھا ہے جو باہری بیماریوں سے ہماری حفاظت کرتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نیوٹریشنز اچھے استعمال کریں. ہماری غذا، کیونکہ آج سے 2500 سال پہلے ہپوکریٹ نے بات کہی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب لوگوں کو بیماریاں ہوں گی لیکن دواؤں سے نہیں ٹھیک ہوں گی، غذاؤں سے ٹھیک ہوگی. تو دواؤں کو اپنی غذا نہ بنائیے بلکہ غذاؤں کو اپنی دوا بنا لیجیے. تو ہمارے لیے ضروری ہے آج کہ ہم غذاؤں کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور یہ دیکھیں کہ کون سی غذائیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے ہمارا امیون سسٹم مضبوط ہوتا ہے، ان غذاؤں کا استعمال کریں. اور اس کے لیے میں پھر آپ سے بتاؤں کہ ہمارا جو اسلامی نظام ہے، جو ائمہ طاہرین نے بتایا ہے طریقہ، جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بہترین نظام ہے. قرآن کریم کو جب پڑھا میں نے اس میں دیکھا مختلف پھل ہیں، مختلف چیزیں ہیں، مختلف لکڑیاں ہیں، مختلف پلانٹس ہیں، مختلف سبزیاں ہیں، اور وہ ساری جن کا نام قرآن کریم میں ہے قوت مدافعت بڑھانے میں بے پناہ اچھا رول ادا کرتی ہے. ہمارے جسم میں قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے وٹامنس کی ضرورت ہے جو بیماریوں سے ہماری حفاظت کرتی ہیں حکم الہی سے. 14 وٹامنس ایسے ہوتے ہیں جو روز ہمارے جسم میں جانا چاہیے. تقریباً 32 منرلس جو معدنیات ہوتے ہیں زمین سے نکلتے ہیں. جیسے عام طور پہ تو لوگ کہتے ہیں بھائی آپ کے کیلشیم کی کمی ہے، آئرن کی کمی ہے. 2 چیزیں تو ڈاکٹر بتاتے ہیں اور لوگ جان بھی جائے، کیلشیم کی کمی ہے، آئرن کی. لیکن اس طرح کے تقریباً 450 منرلس ہماری باڈی کو چاہیے، جس میں سے مائکرو منرلس ہیں. 28 منرل وہ ہیں جن کی روز ضرورت ہے. صرف کیلشیم یا آئرن نہیں بلکہ میگنیشیم بھی ہے، میگنیز بھی ہے، بسمت بھی ہے، پروٹان بھی ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں. وہ چاہیے تو ہمیں ہمارا امیون سسٹم مضبوط ہوگا. تو ہم ایسی غذا کا استعمال کریں جس میں 14 وٹامن پر ڈے ہمارے جسم کے اندر جائیں، 28 منرلس ہمارے جسم کے اندر جاتے رہیں. اس کے علاوہ کاربوہائیڈریٹس جس سے ہمیں طاقت ملتی ہے وہ ہمارے جسم کے اندر جائے. پروٹین باڈی کے ویٹ کے اعتبار سے جتنا وزن ہمارا ہے، 1 کلو وزن پہ 1 گرام پروٹین پر ڈے چاہیے.
یہ ہمارے اندر ہماری عمر کو بہت ہی اسپیڈی کر دیتی ہے. صحیح. مطلب بہت تیز زیادہ بڑھاپا نہیں آتا ہے, وہ روک لیتی ہے. تو پروٹین کا استعمال ہونا چاہیے. اس کے علاوہ فیٹ بھی تھوڑی بہت ضروری ہے. تو یہ سارے اعتدال کے ساتھ اگر ہم استعمال کریں گے تو ہمارا جسم مضبوط ہوگا, قوی ہوگا, اور باہری بیماریوں سے ہم محفوظ رہیں گے. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا کہ ہر انسان کو روزانہ تقریباً 14 وٹامنس کی ضرورت ہوتی ہے. کیا کوئی ایسا فارمولہ ہے کہ یہ وٹامنس ہمیں اس میں مل جائیں اور ہمارا جسم جو ہے وہ مضبوط ہو سکے؟ احسنت. بہت ہی شارٹ کٹ آپ اپنے ناظرین کو شاید بتانا چاہتے ہیں تاکہ ان کی آسانی بھی ہو اور وہ محفوظ بھی رہیں بیماریوں سے. دیکھیے 14 وٹامن اگر ہم انگلیوں پہ گن کے چیزوں میں دیکھیں گے بھائی فلاں چیز کھائی جائے تو یہ بہت مشکل کام ہے. یا 28 منرل جو اسینشیل ہیں وہ آسان نہیں ہیں. یا 22 امینو ایسڈس جو روزمرہ ہماری زندگی کے لیے ضروری ہیں, یہ بھی آسان نہیں ہے. پہلے سیکھیے, پھر ڈھونڈیے, پھر استعمال کیجیے, یہ پاسبل نہیں ہے. اس کے لیے بھی اللہ نے بڑا, دیکھیے دین ہمارا بڑا آسان ہے. تو اللہ نے ایسا راستہ بتا رکھا ہے کہ اگر ہم کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں صرف ایک چیز کھائیں اگر تو سب کچھ مل جائے گا. مثلاً شہد ایک ایسی غذا اللہ نے ہمیں پرووائڈ کی ہے کہ جو اگر ہم شہد کھا لیتے ہیں, 2 چمچ شہد روزانہ کھا لیں تو ہمیں 14 وٹامن روز مل جائیں گے جو چاہیے. ہمیں 28 منرل چاہیے, مل جائیں گے. ہمیں تقریباً 450 مائکرو نیوٹرینٹس اور فائٹو نیوٹرینٹس چاہیے روزانہ باڈی کو مضبوط بنانے کے لیے, بیماریوں سے بچنے کے لیے. وہ سارے کے سارے شہد میں ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کاربس بھی ہے, فیٹ نہیں ہوتا ہے اس کے اندر. اور شہد کے اندر کوئی فیٹ نہیں ہوتا ہے اس کے اندر. لیکن شہد میں چونکہ کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے, اس میں انرجی ہوتی ہے. اگر زیادہ کھا لیں گے تو کاربوہائیڈریٹ یا پروٹین کنورٹ ہو کے فیٹ میں تبدیل ہو جائے گی اور ہمیں فائدہ ہوگا. تو دیکھیے شہد ایک ایسی غذا ہے, اس کو قرآن نے بھی کہا ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا. بتائیے صاحب اصل جو ہے وہ کیا شفا ہے. تو بجائے اس کے ہم ڈھونڈیں بھائی کیلشیم کی ٹیبلٹ اور آئرن کی ٹیبلٹ اور بسمت کی ٹیبلٹ اور یہ اور میگزین اور زنک, ہم کیوں نہ شہد کھائیں. اللہ کا بتایا ہوا پاک و پاکیزہ طیب و طاہر غذا ہے. تو شہد کا استعمال کر کے ہم ان سارے نیوٹرینس کو اپنی باڈی کے اندر اکٹھا کر سکتے ہیں اور بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. ایک اور آسان طریقہ ہے جس کو ہم لوگ ایوائڈ کرتے ہیں, اور وہ ہے آب زمزم. ہم جو بھی غذا کھاتے ہیں, یہ بہت امپارٹنٹ بات ہے, اس کے بعد شاید میں اپنی بات ختم کروں. ہم جو بھی غذا کا استعمال کرتے ہیں, چاہے وہ پروٹین ہو, چاہے کاربوہائیڈریٹس ہوں, چاہے منرلس ہوں, چاہے وٹامنس, یہ ہماری جسم میں ہضم ہونے کے بعد یہ آئنس میں کنورٹ ہوتی ہیں. آئنس وہ مادی چیز ہے جو ننگی آنکھوں سے دکھائی نہیں پڑتا ہے, اور یہی انرجی ہوتی ہے. آئنس میں کنورٹ ہونا زبان میں پہنچنے سے لے کر آئنس میں کنورٹ ہونے تک کی جو پروسیس ہوتی ہے وہ ڈائجسٹیو پروسیس کے ذریعے ہوتی ہے, ڈائجسٹ ہو. اب اگر کسی کا ڈائجیشن اچھا نہیں ہے تو اس نے جو آئرن کھایا, جو کیلشیم کھایا, جو منرل کھایا, جو کاربوہائیڈریٹس کھایا, وہ اس کو جسم میں لگیں گے نہیں. جیسے کھایا ہے ویسے ہی نکل جائیں گے. آئنس میں کنورژن بہت امپارٹنٹ ہے. شہد کی بھی خاصیت یہ ہے کہ زبان پہ رکھتے ہی یہ آئنک فارم میں کنورٹ ہو جاتا ہے. بلکہ شہد میں جتنے نیوٹرینٹس ہیں وہ آئنک فارم میں ہیں, لہٰذا اس کو قوت ہاضمہ کی ضرورت نہیں ہے. قوت ہاضمہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ڈائجسٹیو پروسیس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. زبان پہ رکھیے اور ڈائجسٹ, بچے کے لیے بہت اچھا ہے. دوسرے جو آب زمزم ہے, آب زمزم میں جتنے بھی منرلس ہیں, یہ میں اعتقاداً نہیں بول رہا ہوں, یہ بڑے بڑے سائنٹسٹ کا وہ ہے, اس کی ریسرچ ہے کہ آب زمزم میں آئنک فارم میں سارے کے سارے نیوٹریشنز ہوتے ہیں. لہٰذا اگر ایک قطرہ بھی آب زمزم کا ہماری باڈی میں پہنچ گیا, اور مزے کی بات یہ ہے کہ آب زمزم کا ایک قطرہ اگر ایک گلاس سادے پانی میں ڈال دیا جائے تو پورا پانی بھی آب زمزم بن جاتا ہے. بتائیے کتنا آسان ہے. ایک قطرہ ڈالا اور دن بھر میں پی لیا, کسی نیوٹریشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ہم اپنی زندگی کو بچا سکتے ہیں, اپنے جسم کو مضبوط کر سکتے ہیں, بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. بہت آسان راستے ہیں, دین بہت سہل ہے, لیکن ہم اس سے دور ہو چکے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اسٹوڈیو میں تشریف لائے. آپ کا بھی شکریہ, خدمت کا موقع ملا مجھے. اور اپنے ناظرین سے امید کرتے ہیں کہ انہیں ہمارا یہ پروگرام پسند آ رہا ہوگا. انشاءاللہ جلد ہی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. التماس سے دعا. خدا حافظ.